اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یوں تو ہم روشنی سب کے لیے اس پروگرام کو کیا کرتے ہیں اس وقت، لیکن چونکہ ایک انتہائی اہم موضوع کے ساتھ ہم اس وقت حاضر ہیں اور وہ ہے پولیو۔ ظاہر ہے دنیا بھر میں جب یہ بیماری پھیلی تو اس کے بعد بہت سے ممالک یعنی 98% کنٹریز نے اس کو قابو کیا اور اس کی ویکسین کے حوالے سے لوگ اویئر ہوئے، لوگوں نے استعمال کیا اور وہ اس سے محفوظ ہوئے۔ لیکن آج بھی ہم یہ دیکھتے ہیں کہ پاکستان اور افغانستان یہ دو ایسے ممالک ہیں کہ جو پولیو سے متاثرہ نظر آ رہے ہیں۔ اس کی وجوہات جاننے کی کوشش کریں گے اور الحمدللہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ کسی بھی ریاست کی ذمہ داری ہوتی ہے اور سمیع اور بصری ذرائع ابلاغ جو ہیں ان کی انتہائی اہم ذمہ داری ہوتی ہے کہ لوگوں کو اویئر کیا جائے۔ اسی چیز کو پیش نظر رکھتے ہوئے ARY نیٹ ورک نے اپنا قومی فریضہ سمجھتے ہوئے، قومی ذمہ داری سمجھتے ہوئے 2 بوند پاکستان کے لیے اس کیمپین کو چلا رہا ہے اور اس کو بہت حد تک کوشش کی جا رہی ہے کہ ہر گھر تک یہ پیغام پہنچ جائے کہ پولیو کے جو قطرے ہیں، ویکسین جو ہے انتہائی لازم و ضروری ہے آپ کے لیے، آپ کے بچوں کے لیے، تاکہ آنے والی جنریشن جو ہے اس میں کوئی کسی قسم کی معذوری نہ رہے، کسی قسم کے ایسے نہ افراد رہیں کہ جو کسی کام کے لیے ممکن نہ ہو ان کے لیے کوئی کام کرنا۔ اور 2 بوند پاکستان کے لیے اسی لیے یہ کیمپین چلائی جا رہی ہے۔ اس پر انشاءاللہ آج بات کریں گے اور چند ایک سوالات میرے ذہن میں ان کو بھی آج شامل کروں گا تاکہ ہمارے ناظرین تک یہ بات پہنچ جائے کہ آیا بیماریاں تو بہت ہے تو پولیو پر کیوں اتنا فوکس کیا جا رہا ہے اور پاکستان میں ظاہر ہے دیگر بیماریاں بھی اور آتی ہیں چلی جاتی ہیں، ویکسینز آتی ہیں، اس کی لوگ یوز کرتے ہیں، استعمال کرتے ہیں، لیکن یہ ہوتا ہے کہ پولیو جو ہے وہ بتدریج اور 2015 کے بعد ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ اس میں جو ہے اضافہ ہوتا جا رہا ہے۔ اس کی کیا وجہ ہے، ان وجوہات کو بھی جاننے کی کوشش کریں گے۔ آج ہمارے پروگرام میں موجود ہیں علامہ حافظ اویس احمد صاحب، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ اور اس موضوع کے حوالے سے بطور خاص بات کرنے کے لیے ہمارے درمیان موجود ہیں ڈاکٹر اظہر بیگ چغتائی صاحب، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ڈاکٹر صاحب آپ ہی سے جاننا چاہوں گا میں کہ اس پولیو نے دنیا بھر کو متاثر کیا، تو آپ کیا فرمائیں گے؟ میں نے تو اپنی ایک محدود معلومات کے تحت یہ بات عرض کی کہ آیا اس وقت جو ہے صرف پاکستان اور افغانستان ہی اس سے متاثرہ ممالک میں نظر آتے ہیں، آپ کیا کہتے ہیں اس وقت کہاں کس کنٹری میں یہ چیز پائی جاتی ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو میں بہت شکر گزار ہوں ARY کا کہ وہ ہم موقع دیا ہم ڈاکٹرز کو، میں پاکستان اسلامک میڈیکل ایسوسی ایشن کی ریپرزنٹیشن کے اوپر، کہ بچوں کا ڈاکٹر ہوں اور ظاہری بات ہے بچوں کے متعلق زیادہ سوچنا یہ ہماری ذمہ داری ہے اور ARY اس میں ہمارے ساتھ تعاون کر رہا ہے، الحمدللہ بہت اچھی بات ہے۔ اس وقت جس طرح آپ نے بتایا کہ صرف 2 ممالک ایسے رہ گئے ہیں جس کے اندر پولیو موجود ہے۔ تھوڑا سا اگر بیک گراؤنڈ پہ چلے جائیں تو 1950 میں پہلی ویکسین جو ہے وہ دنیا میں آئی، 1950 میں، ٹھیک ہے نا۔ امریکہ میں اس وقت لاکھوں بچے پولیو کا شکار ہوتے تھے، پھر وہ ویکسینز وہاں پہ استعمال ہونا شروع ہوئی۔ 1980 سے جو ہے وہ امریکہ میں پولیو موجود نہیں ہے، 40 سال ہو گئے، ٹھیک ہے نا۔ اچھا اس کے بعد جو ہے وہ دنیا کے دیگر ممالک کے اندر یہ پولیو چلتا رہا، ویکسین چلتی رہی۔ آخری ملک جو پولیو فری قرار دیا گیا وہ نائجیریا جیسا، ٹھیک ہے نا۔ ہم جس کو افریقہ کو ہم بلیک پلانٹ کہتے ہیں، کالا جو ہے وہ علاقہ کہتے ہیں، اس کے اندر جو ہے وہ وہاں بھی ختم ہو گیا۔ تو ہمارے پاس اور افغانستان میں 2 ممالک ایسے رہ گئے جو آفیشلی پولیو فری ابھی تک نہیں ہے۔ ہمارا پڑوسی ملک انڈیا، وہ ہم سے کئی سال پہلے پولیو فری ہو چکا ہے۔ تو یہ تمام ممالک انہوں نے کوشش کی نا، کوشش پہ ہی جو ہے وہ آپ کو اس کا ملے گا۔ 2 بوند جو ہے وہ ہم نے پولیو کے قطرے پینے ہیں، پلانے ہیں اور اس سے جو ہے وہ اپنی نسلوں کو محفوظ کرنا ہے معذوری سے۔ اچھا ڈاکٹر صاحب کیا وجہ ہے کہ آج بھی ظاہر ہمارا لٹریسی ریٹ بہت کم ہے، ظاہر آپ جانتے ہیں، اس کے لیے ہمیں خود ہر فرد کو کوشش کرنی چاہیے، اسی سبب اویئرنیس نہیں ہے، اسی سبب لوگوں میں آگہی نہیں ہے۔ کیا فرمائیں گے کہ پاکستان میں اور ہم افغانستان کی بھی بات نہیں کرتے ہیں، پاکستان کی کرتے ہیں، کیا وجہ ہے کہ لوگ آج آمادہ نہیں نظر آتے جبکہ تمام SOPs کو پیش نظر رکھتے ہوئے، ان تمام احتیاطی تدابیر کو پیش نظر رکھتے ہوئے ٹیمیں جا رہی ہیں، گھروں پر دستک دے رہی ہیں اور ان تمام چیزوں کا خیال رکھا جا رہا ہے، لیکن اس کے باوجود لوگ جو ہے اس کو اس طرح سیریس نہیں لے رہے ہیں، کیا وجہ ہے اس کی؟ دیکھیں ایک مس کنسیپشن جو ہے وہ پچھلے چند سالوں سے وہ جو ہے ایک طرح سے لانچ کر دیا گیا یا ہمارے لوگوں میں، آپ نے جیسے کہا کہ ہمارے پاس جو ہے وہ تعلیم کی کمی ہے، تو تعلیم کی کمی ہے تو ہم یہ سوچنے لگے ہیں کہ بیماری اللہ کی طرف سے تو ہم کیوں روکے اسے، ایک کانسیپٹ یہ۔
لیکن وہی رب ہم سے کہتا ہے کہ تم بیمار پڑتے ہو میں تمہیں شفا دیتا ہوں. دیتا ہوں. سورہ شعراء کی آیت موجود ہے. تو رب نے تو کہا شفا موجود ہے, تلاش کرو. تو اچھا تلاش کرنے کے اوپر جو ہے وہ ہم صدیوں تک یہ کام ہم خود کام کرتے رہے, ہمارے مسلمان سائنٹسٹ کرتے رہے نا صدیوں تک. ہمارا جو ہے پورے طب کو خوارزمی سے لے کے البیرونی اور سب نے جو ہے وہ طب کو بہت آگے پہنچایا. اب وہ ہم نے جب پڑھنا لکھنا چھوڑ دیا تو ہم سے جو ہے وہ کوئی اور لے گیا. اویئرنیس کا مسئلہ سب سے بڑا مسئلہ ہے. ہمارے اندر یہ کہہ دیا گیا جناب کہ خدا نخواستہ پولیو کی ویکسین کے ذریعے کوئی ایسی دوا پلائی جا رہی ہے جس سے مسلمانوں کی نسلیں خراب ہو جائیں گی, ان کی تولیدی صلاحیت ختم ہو جائے گی. یہ نسل کشی کی جا رہی ہے, نسل کشی کی جائے گی مسلمانوں کی. یہ مسلمان ملک سے پاکستان تو نہیں ہے نا, اور اتنے سارے مسلمان ممالک ہیں. اگر ہم صرف 56 یا 58 ممالک ہیں نا, ہم عمرے اور حج پہ جاتے ہیں تو ہم نے وہاں پولیو پی ہے نا. بالکل, مطلب یہ کوئی کہیں بھی بات تو نہیں ہے, میں نے بھی پی ہے. جب عمرے پہ گئے تو پولیو پینی پڑی ہے. میری والدہ میرے ساتھ گئی تھی, وہ جو ہے وہ اس وقت 60 سال کی تھی, 10 سال پرانی بات بتا رہا ہوں, 2 قطرے. میری والدہ نے پہلے کہا میں کیوں پیوں, میں نے ان سے کہا امی پی لیجئے, اس میں کوئی حرج نہیں ہے, پینے میں کوئی حرج نہیں ہے. کیونکہ پولیو ویسے بیماری بچوں کی ہے, لیکن اگر کوئی کمزور ہو اندر سے, اس کو ہم امیونو کمپرومائز کہتے ہیں, مجھے کوئی بیماری ہو جائے تو پولیو مجھے بھی ہو سکتی ہے. تو یہ ایک کیمپین کی صورت میں جو ہے وہ چلایا گیا کہ جناب کہ پولیو جو ہے وہ خدا نخواستہ ہمارے لیے نقصان دہ, ایسا نہیں ہے. اچھا کوئی سائیڈ ایفیکٹس ہے اس کا, کوئی سائیڈ ایفیکٹس ہے تو بھی لوگوں کو آگاہ ہونا چاہیے, کیا ایسا کچھ ہے؟ دیکھیں پولیو کی یہ کہا جاتا ہے کہ اگر 3 لاکھ ڈوزز پلائی جائیں تو اس میں سے ایک میں کوئی سائیڈ ایفیکٹ چھوٹا سا آ سکتا ہے. 3 لاکھ ڈوزز, چلیں ہم 22 کروڑ پورے پاکستانی ہو کر لیتے ہیں, کیلکولیٹ کر لیں کتنا ہوگا. تو سارے بچے تو نہیں ہیں اس میں 22 کروڑ میں, پورے اگر اس میں اعداد و شمار 5.4 ملین بچے پاکستان میں ہر سال پیدا ہوتے ہیں. ٹھیک. اچھا ڈاکٹر صاحب میں اعداد و شمار بھی پوچھنا چاہوں گا. 2015 کے بعد اب یہ شرح بڑھی اور کووڈ کی وجہ سے چونکہ یہ سسٹم تھوڑا سا متاثر ہوا, تو کیا کہیے گا آپ کے 2015 میں کتنی تعداد تھی اور اس وقت جو اعداد و شمار ہے وہ کیا ہے؟ سر ہم ہزاروں سے شروع ہوئے تھے 1980 میں, ہم 2015 تک گھٹ کر 15 پہ آ گئے تھے. اچھا 15 کیسز پورے سال میں ملے تھے ہمیں. ٹھیک ہے, اس کے بعد پچھلے سال 147 تھے 19 کے اندر, اور ابھی جو ہے وہ اکتوبر کی ابتدا کی جو رپورٹ ہے ہمارے پاس وہ 74 ہے. اگر پچھلے 1-2 دن میں ایک آدھ خدا نخواستہ کوئی کیس بڑھا ہو تو نہیں پتا مجھے, لیکن 74 کی رپورٹ ڈاکومنٹڈ موجود ہے, جس کے اندر پاکستان کے تمام علاقے شامل ہیں. بڑے شہروں کے اندر کراچی اس کے اندر ایک بڑا حصہ ادا کر رہا ہے, پشاور ہے دوسرا. تو یہ ہماری ناردرن بیلٹ کے اندر زیادہ موجود. اچھا کتنا ضروری ہے, لوگ اس کو سیریس نہیں لے رہے ہیں, ضروری کتنا ہے آنے والی نسلوں کو اور اپنے بچوں کو معذوری سے بچانے کے لیے اس کا پلانا, تمام ان ایسی سوچ منفی سوچ سے ہٹ کر کیا پیغام دیجیے گا آپ, میں چاہوں گا ہمارے ناظرین کے لیے؟ دیکھیں سمپل سی بات ہے کہ اگر آپ اس کو اس طرح سے لیں کہ پوری دنیا کی شیطانی قوتیں میرے بچے کو مارنے پہ تلی ہوئی ہیں, پوری دنیا کی شیطانی قوتیں میرے بچے کو مارنے پہ تلی ہوئی ہیں, اور اللہ تعالیٰ نے مجھے یہ صلاحیت دی ہے کہ میں اس کو بچانے کی کوشش کر سکتا ہوں. بچانے والا بھی وہ, مارنے والا اللہ تعالیٰ نے صلاحیت دی ہے نا, صلاحیت تو اللہ ہی دے گا اللہ کے پاس. تو اللہ تعالیٰ, تو میں اپنی جان لڑاؤں گا نا اس کے لیے. میں کھانا نہیں کھاؤں گا, اپنے بچے کو کھانا کھلاؤں گا. مجھے تعلیم نہیں ملی, میں اپنے بچے کو تعلیم دینے کی کوشش کروں گا. مجھے اگر سر میں درد ہو سکتا ہے میں پیناڈول کی 2 ٹیبلٹ نہ کھاؤں, لیکن اگر میرے بچے کے جو جسم میں درد ہوگا تو میں کہیں سے بھی کچھ نہ کچھ کر کے دوا لے کے آؤں گا. تو پولیو کو بھی اسی طرح سمجھے, یعنی اپنے آپ کو پروٹیکٹ کرنا بہت ضروری ہے. ہاں کرپلنگ ڈیزیز ہے نا یہ, مطلب آپ کو معذور کر دینے والی ڈیزیز ہے نا. آپ کی اگر ٹانگیں بالفرض معذور ہو گئی تو آپ بہت سارے کام کرنے میں دنیا کی دور سے پیچھے ہو گئے, بہت پیچھے رہے, بہت پیچھے ہو گئے. تو آپ کا ذہن اچھا چل رہا ہے, لیکن جناب آپ معلوم ہے کہ ویل چیئر کے اوپر بیٹھے ہوئے, اور ایسے بہت سی چیزیں بہت سارے نظر آ رہے ہیں, لوگ افراد نظر آتے ہیں ہمارے معاشرے میں. میں سرجن بننا چاہتا ہوں, لیکن اگر مجھے پولیو ہوگا تو میں کیا لانگ اسٹینڈنگ میں کارڈک سرجن بن سکوں گا؟ 4-6 گھنٹے کا آپریشن کر سکوں گا کھڑے ہو کے؟ بہت مشکل کام ہے, ناممکن سے. تو میری تو خواہشات ساری ایک چھوٹی سی 2 بوند سے جو ہے وہ ٹھیک ہو سکتی ہیں. بالکل. اچھا ڈاکٹرز ہیں یہ اپنے طور پر لوگوں کو اویئر کر رہے ہیں,
ARY نیٹ ورک ہے اور 2 بوند پاکستان کے لیے اس عنوان کے ساتھ اس مہم کو لوگوں تک پہنچا رہا ہے. ہمارا دینی فریضہ کیا ہے اس حوالے سے کہ لوگوں کو بیماریوں سے آگہی کے حوالے سے اویئر کیا جائے کہ بھائی یہ جو بیماریاں ہیں اس سے ہم بچ سکتے ہیں اگر میڈیسن یوز کریں, جیسے کہ اس کی ویکسین ہے. تو ہمارا دینی فریضہ کیا ہے اس حوالے سے, کیا ذمہ داری ہے ہماری دینی؟ بالکل دیکھیں, پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب ہے ایک پورا طب کا نظام, طب نبوی جس کو ہم کہتے ہیں, جو اس چیز کو ظاہر کرتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو رب کائنات پہ سب سے زیادہ بھروسہ اور توکل کرنے والے تھے, سید المتوکلین تھے. آپ علیہ السلام نے بھی علاج کیا ہے, آپ علیہ السلام نے بھی دوا استعمال کی ہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف لوگوں کو مختلف تجاویز دی ہیں کہ اس مرض میں وہ اس چیز کو استعمال کر لیں. تو ایک بیماری کا اگر نظام ہے تو ساتھ ایک شفا کا نظام ہے, اور اس شفا کے نظام کے حصول کے لیے آپ کو کوشش کرنی ہے. لِكُلِّ دَاءٍ دَوَاءٌ, ہر مرض کے لیے ایک اللہ پاک نے دوا بھی اتاری ہے. اب دیکھیں دوا ملنا یہ بھی اللہ کی ایک نعمت ہوتی ہے. کرونا کی دوا نہیں مل رہی, اور ایسے لوگ جنہیں میڈیسن میسر نہیں ہے وہ کیا کریں گے؟ یہاں تو گھروں پر آ رہے ہیں لوگ, بھائی پلا دیں اپنے بچوں کو دے. تو ایک دوا کا میسر ہو جانا بھی ایک بڑی نعمت ہے اللہ پاک کی. تو میں کہتا ہوں شاید یہ دنیا کا واحد مرض ہے جس کی دوا آپ کے گھر پہ خود مفت میں پہنچ جاتی ہے, ورنہ آپ کو ایک پیناڈول بھی مفت نہیں ملتی ہے. تو پھر اس کو جو ہے وہ استعمال کرنا چاہیے اور بچوں کو محفوظ کرنا چاہیے. ٹھیک ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب, ہم یہ بھی آخر میں آپ سے جاننا چاہیں گے کہ اس مہم کے حوالے سے ظاہر ہے یہ تو ایک کنٹینیو پروسیس ہے, ٹھیک ہے نا, تو اس حوالے سے میں چاہوں گا کہ کوئی ایسا پیغام کہ جو انتہائی ضروری ہو ہمارے ناظرین کے لیے, چونکہ اس وقت آپ پوری دنیا میں دیکھے جا رہے ہیں اور پاکستان میں رہنے والے لوگ اور دور دراز ایسے دور افتادہ مقامات پر کہ جہاں پر ظاہر ڈاکٹرز کی ٹیم نہیں جا پاتی, لیکن یہ ٹیمیں جو ہیں پولیو کے حوالے سے پہنچ پاتی ہیں. کیا کہیے گا آپ اس حوالے سے؟ بالکل, ایک تو یہ کہ سب سے پہلی بات تو پولیو کے ان ورکرز کی عزت کریں. ہاں بالکل, ان کی عزت کریں. یہ جو ہے وہ مطلب آپ سوچیں نا کہ برف باری کے اندر, گرمی کے اندر یہ لوگ جو ہے وہ بغیر کسی اس کے کیا معاوضہ ملتا ہوگا, بالکل تھوڑا سا, لیکن یہ جا رہے ہیں وہاں پر پھیلانے کے لیے. دوسرے کہ ویکسین, جس طرح علامہ صاحب نے فرمایا کہ یہ ویکسین, یہ دوا اللہ تعالیٰ نے کہا نا کہ اس شفا کو تلاش تو کریں گے نا. تو ریسرچ اگر ہم نہیں کر پائے تو جہاں ہو گئی وہاں سے لے لیں. ہر چیز میں سازش تلاش نہ کریں. ہے سازشیں بہت, بالکل اس میں کوئی انکار نہیں ہے, لیکن ہر چیز میں سازش تلاش نہ کریں. جو چیز ہمارے فائدے کی ہے, میں اس کی ایک ایگزامپل اس طرح سے دوں نا. پڑوس کے اندر, انڈیا کے اندر پولیو ختم ہوا, ہم سے زیادہ مسلمان رہتے ہیں وہاں پر, تو کیا وہاں مسلمانوں کے لیے کوئی الگ پولیو کی ویکسین تھی؟ ہندوؤں کے لیے کوئی الگ تھی, عیسائیوں کے لیے الگ تھی. اپروکسیمیٹلی کوئی 32 کروڑ مسلمان وہاں پر. ہاں, ہمارے برابر ہی, ہم سے زیادہ ہی ہیں. ہم سے زیادہ ہی ہیں. ڈاکٹر صاحب میں بہت شکریہ ادا کروں گا آپ کی تشریف آوری کا. آپ نے بہت اچھی طرح لوگوں کو پیغام بھی دیا اور اس کی اہمیت کے حوالے سے بھی بیان فرمایا, اور اس کے بعد جب ہم حاضر ہوں گے وقفے کے بعد تو اپنے موضوع پر انشاءاللہ بات کریں گے. میں ARY نیٹ ورک کو سلام پیش کرتا ہوں کہ ملک و ملت کی اور آنے والی نسلوں کی بقا کے لیے اور ان کی صحت کے حوالے سے یہ انتہائی اہم مہم ہے جسے ARY نیٹ ورک جو ہے اپنے طور پر ہر طریقے سے نیوز بلیٹن میں ہر جگہ جو ہے اس کو لوگوں تک پہنچا رہا ہے کہ انتہائی ضروری ہے 2 بوند پاکستان کے لیے. آپ کے گھر اگر آپ کے دروازے پر یہ ٹیم آتی ہے اور ہیلتھ ورکرز آتے ہیں اور پولیو کے قطرے پلانے کے لیے بچوں کو, کووڈ کے وہ تمام SOPs کو پیش نظر رکھتے ہوئے کووڈ کے تحت جو کچھ ہے, تو اس میں آپ کو چاہیے کہ ان کے ساتھ تعاون کریں, ان کی عزت کریں. وہ آپ کے گھر پر آ رہے ہیں اور آپ کے تحفظ کے لیے, آپ کی نسلوں کے تحفظ کے لیے, آپ کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے آ رہے ہیں. تو اس حوالے سے آپ کو یہ پیغام دیا جا رہا ہے. انشاءاللہ وقفے کے بعد جب لوٹیں گے تو اپنے موضوع پر بات کریں گے. ہمارے ساتھ رہیے گا. ناظرین, آپ کا خیر مقدم ہے. الحمدللہ روشنی سب کے لیے یہ پروگرام جو ہے آپ دیکھ رہے ہیں کہ 2 پروگرام جو ہے اعلیٰ حضرت عظیم البرکت مجدد دین و ملت پروانہ شمع رسالت مولانا الشاہ امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی شخصیت کے حوالے سے, چونکہ ان کے عرس پاک کا یہ موقع ہے اور 25 صفر المظفر کو آپ کا عرس پوری دنیا میں رہنے والے عشاقان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے اپنے طور پر انہیں خراج عقیدت پیش کرتے ہوئے جو ہے مناتے ہیں, اور بنانا بھی چاہیے. ظاہر ہے 1 صدی گزر گئی, لیکن 1 صدی گزر جانے کے باوجود بھی ان کا عشق اور ان کا جو علمی مقام و مرتبہ ہے وہ آج بھی لوگوں کو حیران کیے ہوئے ہے کہ اللہ نے کیا شخصیت پیدا کی اور کیا انہیں خصوصیات عطا کی. آج ہم بات کریں گے عشق رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, جو میرے نزدیک اور بہت سے میرے جیسے لوگوں کے نزدیک اعلیٰ حضرت کا بنیادی تعارف کا حوالہ ہے.
عشق رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. تو آپ کی جو منظومات ہے اس کی طرف آج ہم بات کریں گے کہ منظومات میں جو آپ کی ایک خصوصیت نظر آتی ہے، خواہ وہ قصیدہ معراجیہ ہو، خواہ وہ سلام رضا ہو، یا دیگر آپ کی حدائق بخشش پوری آپ دیکھ لیں، تو اس میں آپ کو نظر آئے گا کہ کس کس انداز میں انہوں نے بارگاہ ختمی مرتبت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں اپنی عقیدتیں پیش کی ہیں. پھر صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین، اہل بیت اطہار رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین، حضور سیدنا غوث العظم جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں کس انداز میں اپنی عقیدتوں کا نذرانہ پیش کیا، اسے آج انشاءاللہ شامل کریں گے. علامہ حافظ اویس احمد صاحب پہلے سے ہی تشریف فرمائے ماشاءاللہ، اور علامہ اکرام حسین القادری صاحب نے ہمیں جوائن کیا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بحیثیت عاشق رسول امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی شخصیت کے حوالے سے کیا کہیے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. جی یقیناً امام احمد رضا خان فاضل بریلی رحمہ اللہ کا تعارف جہاں ان کے علم سے ہوا، جہاں ان کے تقوی سے ہوا، وہیں ان کا ایک بہت بڑا تعارف ان کا عشق رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم ہے. اور ابتدا میں بھی آپ نے بڑی خوبصورتی سے یہ بات کہی، اور آپ خود فرماتے ہیں کہ لحد میں عشق رخ شاہ کا داغ لے کے چلے. لحد میں عشق رخ شاہ کا داغ لے کے چلے، اندھیری رات سنی تھی چراغ لے کے چلے. وہ کہتے ہیں کہ میری قبر میں بھی جو روشنی ہوگی نا، وہ میں نے عشق رسالت کے چراغ سے کرنی سبحان ہے. اللہ. تو یہ امام احمد رضا خان فاضل بریلی رحمہ اللہ کا حضور علیہ السلام سے ایک والہانہ تعلق تھا. بنیادی طور پر ہم ان کی شاعری پر ڈائریکٹ جا کے اس پہ بات نہیں کر سکتے، یا ان کی دیگر چیزوں پہ، کیونکہ وہ ان کا عشق نہیں ہے، وہ ان کے عشق کی ایک جھلک ہے. بنیادی طور پر اگر ان کے عشق پہ بات کرنی ہے نا، تو عشق رسول کا مطلب یہ ہوتا ہے، یا عشق خدا کا مطلب یہ ہوتا ہے، یا محبت خدا محبت رسول کی جب ہم بات کرتے ہیں تو اس کا معنی یہ ہوتا ہے کہ کسی بندہ مومن کا اپنے نبی سے ایک مضبوط تعلق، واہ واہ واہ، سبحان ایسا تعلق جو اس کی اطاعت کی طرف لے کر جائے، ایسا تعلق جو ان کو کمنٹڈ کرے کہ بھائی حضور کی اطاعت کے بغیر کوئی بات نہیں ہوگی زندگی میں، حضور کے تعلق کے سوا کوئی بات نہیں ہوگی زندگی میں، حضور کی فرما برداری کے علاوہ میری زندگی کچھ نہیں ہے، کچھ نہیں. تو امام احمد رضا خان فاضل بریلی رحمہ اللہ کی ساری زندگی اطاعت رسول کا گہوارہ ہے، اتباع رسول میں ان کی زندگی گزری ہے. سنت رسول کی انہوں نے اس قدر پیروی کی ہے کہ اس کی مثالیں زمانے میں دی جاتی ہیں. حرام کام تو بڑے دور کی بات، ایک مکروہ تنزیہی بھی ان کی زندگی میں آپ کو ڈھونڈنے سے نہیں ملے گا، شریعت کے خلاف کبھی نہیں. جب یہ دل میں یہ تعلق اور محبت ہے نا، پھر اس کے مظاہر آپ کو جگہ جگہ نظر آئیں گے. اب جب وہ شاعری کریں گے نا، اس شاعری میں عشق رسالت جھلکے گا. وہ فتویٰ بھی لکھیں گے نا، اس میں عشق رسالت جھلکے گا. وہ تصنیفات ہیں، اس میں عشق رسالت جھلکے گا. وہ تفسیر لکھے اس میں بھی. ہاں، عشق ہے دل میں، لیکن اس کی جھلک آپ کو ہر جگہ نظر آ رہا ہے. اچھا اب دیکھیں صحابہ کرام کا عشق رسول کیا تھا. یا رسول اللہ، جو آپ کا مشن ہے نا، زندگی کے آخری سانس تک اسے لے کے چلنا. اب امام احمد رضا کو اس آئینے میں آپ دیکھیں، حضور کا مشن لے کے چلنا ہے، دین کی خدمت کرنی ہے. کمر میں درد، سر میں درد ہے نا، بیٹھ نہیں سکتے ہیں تو لیٹ کے لکھا کرتے تھے، لیکن حضور کے دین کا کام کبھی چھوڑا نہیں. یہ تھا عشق رسول، حضور کا مشن. اور حضور کا دفاع صحابہ کرام نے کیا تھا. اور جب ہندوستان میں کچھ ایسی تحریکیں چلی کہ مرکز مومن یعنی رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے کچھ کنفیوژنس پیدا کی گئیں، تو امام احمد رضا کا قلم مجدد کے طور پر سامنے، مجدد کے طور پہ اس نے اپنے رسول کا دفاع کیا، رسول کا مقام لوگوں کے ذہن میں جاگزی کیا. یہ ان کا عشق رسول تھا جس کا مظہر ان کا قلم بنا، ان کی ساری زندگی بنی. اعلیٰ حضرت نے ان عقائد کا دفاع کیا مسلمانوں کے کہ جو صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کے عقائد تھے، اور یعنی کہ جو حضور علیہ السلام سے محبت، عشق، تعظیم، توقیر، ادب، سرکار رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دامن کرم سے وابستگی، جب ان چیزوں کے حوالے سے اعلیٰ حضرت نے محسوس کیا کہ لوگوں میں خرابیاں پیدا ہو رہی ہیں، تو انہوں نے ایک مجدد کا کردار عطا کرتے ہوئے بر صغیر کے مسلمانوں کو اس بات سے آگاہ کیا کہ ہمارے نبی کی شان بہت اعلیٰ ہے، سب سے اولا و اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے بالا و اعلیٰ ہمارا نبی. اچھا اب ہم یہ جاننا چاہیں گے، شاعری بنیادی طور پر نعتیہ شاعری کا حوالہ لیں تو ظاہر ہے قرآن سے پہلے جو کتب سماوی ہے اس میں بھی سرکار کا ذکر ہے، پھر قرآن میں خود سرکار کی نعتیں ہیں،
اور پھر اس کے بعد صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین. تو شاعری پہلے بھی ہوئی حضور علیہ السلام کی نعتوں کے حوالے سے, اعلیٰ حضرت کے بعد بھی ہوئی شاعری اور ہو رہی ہے اور ہوتی رہے گی تاسو قیامت. آپ یہ فرمائیے گا اعلیٰ حضرت کی شاعری کے حوالے سے اگر ہم بات کریں تو کیا کہیے گا ایک عاشق صادق جو ہے سرکار کی بارگاہ میں لب کشائی کرتا ہوا نظر آتا ہے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. اعلیٰ حضرت الشاہ امام احمد رضا خان محدث بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی ذات والا صفات کے مختلف گوشے مختلف جہات اور ان میں سے ایک بنیادی جو جہت ہے وہ آپ رضی اللہ تعالی عنہ کی شاعری ہے. اب ظاہری سی بات ہے کہ جب سے اس ہستی نے اور اس زمین نے وجود پکڑا ہے تب سے بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی مدح و ستائش جاری ہے, کبھی نظم کی صورت میں کبھی نثر کی صورت میں. جب بھی کوئی نعتیہ کلام یا نعتیہ شعر کہا جاتا ہے تو اس میں جو بنیادی فلسفہ نظر آتا ہے وہ یہی ہے کہ اس کلام کے ذریعے سے, اس شعر کے ذریعے سے حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنی محبت کا اظہار کیا جائے. جب انفرادیت کی بات کریں گے کہ اعلیٰ حضرت الشاہ امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی شاعری جو نعتیہ طور پر ہے اور دیگر نعتیہ کلاموں کی تفریق اور انفرادیت کیسے نظر آئے گی, تو یہاں میں یہ بات ضرور عرض کروں گا کہ وہ ایک ایسے فصیح اللسان اور قادر الکلام شاعر تھے کہ نہ صرف وہ شاعر تھے, چونکہ عام طور پہ کہا جاتا ہے نا کہ شاعر کہنے والے کے لیے مبالغہ جائز ہوتا ہے, لیکن اعلیٰ حضرت امام احمد رضا کی اگر آپ شاعری دیکھتے ہیں تو اس میں جو مبالغہ نظر آ رہا ہے وہ مبالغہ مذموم نہیں بلکہ وہ مبالغہ محمود نظر آتا ہے. کس وجہ سے؟ اس وجہ سے کہ وہ صرف شاعر نہیں ہیں بلکہ شاعر ہونے کے ساتھ ساتھ وہ شریعت اسلامیہ کے ایک بہت مستند اور بہت ہی پختہ عالم ہیں. تو اس سبب سے ان کی شاعری پر جو رنگ غالب نظر آتا ہے وہ عشق کا رنگ تو ہے ہی, مگر اس عشق کے رنگ کو ہمیشہ انہوں نے مغلوب رکھا ہے شریعت اسلامیہ کی حدود کے اندر. تو یہ وہ انفرادیت ہے جو ہمیں کہیں اور نظر نہیں آتی. ایک شخص آپ کی خدمت میں آیا تھا اور کہا میں نے ایک کلام لکھا ہے میں آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں. تو آپ نے پہلے کہا کہ بھائی میں میاں حسن اور مولانا کافی کے علاوہ کسی کے اشعار نہیں سنتا کہ مجھے ان کے بارے میں تسلی ہوتی ہے کہ وہ شریعت مطہرہ کے مطابق اشعار کہتے ہیں, چلو تمہارا حوصلہ افزائی کے لیے کچھ سنا دو جو تم سنانا چاہتے ہو. جب وہ سنانے کے لیے شروع ہوا تو اس نے ایک مصرع کہا. اس نے مصرع یہ کہا کہ شان یوسف جو گھٹی یہی تیرے در آ کے گھٹی. تو اس پر فوراً آپ نے روک دیا اور فرمایا کہ نہیں, یہ حضور علیہ السلام تو نبیوں کی شانوں کو بڑھانے کے لیے آئے ہیں, اس لیے فرمایا کہ یہاں سے گھٹی کا لفظ ہٹا کر یہاں بڑی کر دو کہ جب بھی حضور کا ذکر ہوتا ہے تو دیگر انبیاء اور رسول کی شان بھی بلند اور بالا ہو جاتی ہے. اور پھر اس کے بعد آپ کی شاعری کا ایک اور جو خاص وصف ہے جو آپ کو دیگر شعراء سے ممتاز اور منفرد کرتا ہے, آپ پوری ہدایت کی بخشش اٹھا لیجئے, آپ کا کوئی بھی شعر اٹھا لیں, یا تو وہ آپ کو کسی قرآن کی کسی آیت کا منظوم ترجمہ نظر آئے گا, یا کسی حدیث مبارکہ کا ترجمہ نظر آئے گا, یا اسلاف کے چلے ہوئے عقائد کا ایک خوبصورت اظہار نظر آئے گا. خلاصہ یہ ہے کہ آپ کی شاعری کی انفرادیت میں جو سب سے بلند مقام پر ایک منفرد حیثیت حاصل ہے وہ سب سے زیادہ یہی نظر آتی ہے کہ آپ نے شاعری کو دیگر شعراء کی طرح اختیار نہیں کیا بلکہ آپ نے شاعری کو بطور عبادت اختیار کیا, اور یہ بطور عبادت اسی طرح سے تھی کہ آپ نے اسے شریعت اور طریقت کے نیچے کی سطح پر رکھ کر آپ نے وہ کلام کہے جو آج بھی ہر زبان زدام نظر. بہت اچھی بات کی. اور اعلیٰ حضرت کی شاعری میں ایک چیز اور نظر آتی ہے, ہم اردو شعر و ادب کی اگر بات کریں تو غالب جو ہیں وہ میر سے متاثر نظر آتے ہیں, ریختہ کہ تم ہی استاد نہیں ہو غالب. پھر انہوں نے میر کا بھی حوالہ دیا کہ تم سے پہلے میر بھی تھے. اسی طرح اگر علامہ اقبال کا حوالہ دیا جائے تو علامہ اقبال رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ حضرت شیخ سعدی سے متاثر نظر آتے ہیں, حضرت مولانا جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ سے متاثر نظر آتے ہیں. لیکن اعلیٰ حضرت کے ہاں جو شاعری کا ایک ہم دیکھتے ہیں حسن, وہ یہ ہے کہ وہ قرآن اور سرکار علیہ السلام کی شان اور عظمت کو پیش نظر رکھتے ہوئے شعر کہتے ہوئے نظر آتے ہیں, اور اس میں ان کا کوئی ثانی نظر بھی نہیں آتا. تو یہ بھی ان کی شعری محاسن میں سے ایک چیز ہے کہ جو ان کو منفرد اور ممتاز کرتی ہے دیگر شعراء میں, نعتیہ شعراء میں. ایک وقفہ ہے, وقفے کے بعد لوٹیں گے, مجھے امید ہے آپ کا اور ہمارا ساتھ رہے گا. ناظرین آپ کا خیر مقدم ہے. اعلیٰ حضرت کے شعری محاسن کے حوالے سے بات ہو رہی ہے, اور اعلیٰ حضرت کے شعری محاسن کا اگر ہم حوالہ دیں
تو میرا خیال ہے کہ یہ ایک نہیں کئی ایسے پروگرامز چاہیے کہ جس میں کسی صرف ایک شعر کے پہلے مصرے یعنی کہ مصرع اولا پر بات کی جائے. تو اسی طرح اب قصیدہ معراجیہ کا اگر حوالہ لیں تو حضور علیہ السلام کا جو معراج کا جو معجزہ ہے میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ خود ایک ایسا معجزہ ہے کہ جس میں بڑی دلکشی ہے اور پڑھنے سننے والوں کے لیے بڑی اس کے اندر ایک ایسی دلکشی ہے کہ وہ سنتے جاتے ہیں, حضور سے عشق بڑھتا جاتا ہے. لیکن اسے منظوم جب کیا اعلیٰ حضرت نے تو کمال کر دیا. سفر کے ان تمام مراحل کو آپ نے منظوم کیا, قلم بند کیا اور سپرد قرطاس کر کے یہ بات ظاہر فرما دی کہ ایک عاشق جب نثر میں کہہ سکتا ہے تو یہ عاشق جو ہے منظوم بھی اس کو قصیدہ معراجیہ کی صورت میں نظم کر سکتا ہے. پھر سلام رضا کے حوالے سے بھی ہم بات کر لیں گے علامہ صاحب سے, چونکہ سلام رضا بھی ایک ایسا شعراء آفاق آپ کا سلام ہے کہ جس میں نبی کریم علیہ السلام کے شمائل مبارکہ کا ذکر ہے, جس میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پورے حلیہ مبارکہ کا ذکر ہے. اس کے ساتھ ساتھ آپ کے اصحاب اکرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین, اہل بیت اطہار علیہ السلام کا ذکر ہے. کس کس انداز میں ذکر کیا اعلیٰ حضرت نے. میں چاہتا ہوں علامہ صاحب کچھ بیان فرمائے گا. پہلے قصیدہ معراجیہ میں جو فصیح و بلیغ استعارے شامل کیے گئے میں چاہتا ہوں اس پر کچھ کلام فرمائیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. امام احمد رضا خان فاضل بریلی رحمہ اللہ ایک مرتبہ تشریف فرماتے تو ایک بڑے شاعر ہیں محسن کاکوروی, ہاں بہت بڑے, وہ تشریف لائے اور آ کے کہنے لگے کہ میں نے معراج پر ایک قصیدہ لکھا ہے, آپ اسے سن لیں. فرمایا سناؤ. تو انہوں نے پڑھنا شروع کیا تو چند اشعار پڑھے تھے کہ نماز کا وقت ہو گیا. تو آپ نے فرمایا بھئی پہلے نماز پڑھ لیتے ہیں عصر کی, پھر آپ بقیہ اشعار سنا دیجیے گا. اعلیٰ حضرت نماز پڑھنے چلے گئے. جب تھوڑی دیر کے بعد نشست دوبارہ منعقد ہوئی, آپ بیٹھے تو محسن کاکوروی سے کہنے لگے کہ بھائی آپ نے جو اشعار سنانے تھے ذرا رک جائیں, مجھ پر ایک آمد ہوئی ہے قصیدے کی جو معراج النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے میں نے کہا ہے, پہلے وہ قصیدہ سن لیں پھر آپ سنائیے گا. اس وقت یعنی اتنے سے وقت میں آپ نے یہ 60 سے زیادہ 65 سے زیادہ اشعار قصیدہ معراجیہ کے حضور کے سفر معراج پہ, پھر آپ نے اس کو شروع کیا. وہ سرور کشور رسالت جو عرش پہ جلوہ گر ہوئے تھے, نئے نرالے طرب کے ساما عرب کے مہماں کے لیے تھے. اور پھر جب آپ اس کو پڑھتے چلے گئے تو جب ختم ہوا تو محسن کاکوروی کہنے لگے کہ آپ کے اشعار سننے کے بعد اب میری ہمت نہیں ہے کہ میں کچھ اپنا قصیدہ کہہ سکوں. بغیر سنائے وہ اشعار چلے گئے. مرزا نظام الدین بیگ جو بڑے ادیب تھے اس دور کے, وہ کہتے ہیں کہ حضور کی معراج پہ بہت شاعروں نے لکھا ہے لیکن اعلیٰ حضرت نے کمال کیا ہے. کہاں جس بلندی پہ جا کے انہوں نے سفر معراج کو لکھا ہے کسی دوسرے شاعر کی وہاں رسائی ممکن نہیں ہے. کہا اتنا بلندی پہ جا کے اس کو لکھا ہے. اور انہوں نے اس میں اللہ کی حمد کی ہے, نبی کی تعریف کی ہے, ثنا کی ہے. پھر اس میں انہوں نے حضور علیہ السلام کے بہت سارے معجزات بیان کیے ہیں, واقعات بیان کیے ہیں اشعار کی صورت میں. اور پھر انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو ایک والہانہ تعلق تھا رب کائنات کا, اس کو بیان کیا. یعنی جب آدمی کوئی سفر پہ جا رہا ہوتا ہے نا تو اس میں ایک بڑی اہم چیز یہ ہوتی ہے کہ میزبان نے مہمان کو عزت کتنی دی. اس معراج کے قصیدے میں اعلیٰ حضرت نے حضور کی جو عزت افزائی تھی نا اس سفر کے اندر, کہ ان کے پاؤں سے لگنے والا پانی بھی جو ہے وہ جنت کا دھون اور جنت کا رنگ و روغن بن رہا ہے. انہوں نے اس مہمان کی جو عزت افزائی ہے, حضور کی تعظیم تو بنیاد ہے دین کی. اس قصیدہ معراجیہ میں انہوں نے بڑی تفصیل سے اس بات کو بیان کیا ہے. پھر بلاغت اور اس کے استعارے اس کم وقت میں ممکن نہیں ہے اس کو بیان کرنا. تو یہ ایک اعلیٰ حضرت کا کمال ہے قصیدہ معراجیہ. سلام رضا, اس پہ کیا کہنا, مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام. میں تو بس اس کے بارے میں یہی کہتا ہوں, کوئی عربی کہنے والا ہو, کوئی انگلش بولنے والا ہو, کوئی دنیا کی کوئی زبان بولنے والا ہو, یہ امام احمد رضا خان کی کرامت ہے اور حضور کی بارگاہ میں ان کے سلام کی مقبولیت ہے کہ وہ بولتا کوئی زبان ہو مگر یہ اشعار اس کی زبان پہ ہوتے ہیں. مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام. تو یہ ان کی مقبولیت ہے بارگاہ رسالت میں. اور اس کا آخری شعر آپ دیکھیں کہ یعنی ایک دو باتیں یہ عرض کروں کہ آپ کی ایک تو شاعری کے ساتھ جو کیفیت ہوتی ہے نا, جیسے وہ ایک شاعر نے آ کے کچھ اشعار سنائے تو بڑا اس میں درد بھری کیفیت. تو اعلیٰ حضرت حیران ہوئے, فرمایا یہ جو تم نے شعروں میں کہا ہے یہ واقعی تم پر یہ کیفیت آتی ہے؟ کہنے لگا نہیں کیفیت تو نہیں آتی, میں نے تو صرف لکھا ہے. آپ نے توبہ کی. فرمایا میں نے آج تک زندگی میں
جو شعر لکھا ہے اپنی کیفیت سے جو مجھ پہ واقعی طاری ہوتی ہے، کیفیت کو رقم کیا، ہاں میں نے کیفیت لکھی ہے، لفظ نہیں لکھے، کہا یہ خالی لفظ نہیں مقبول ہوتے، کیفیت، تو یہ ان کی کیفیت شاعری کے ساتھ تھی۔ اور جو سلام کا مقطع ہے کہ مجھ سے خدمت کے قدسی کہے ہاں رضا، یعنی خصوصیت آپ یہ دیکھیں کہ جہاں سلام رضا میں انہوں نے اپنے عقائد کو بیان کیا ہے، ابو بکر صدیق کے لیے شعر، عمر فاروق کے لیے، عثمان غنی کے لیے، مولا علی کے لیے، عشرہ مبشرہ، پھر حمزہ، امیر حمزہ کے لیے، سارے اہل بیت کے لیے اشعار، اور پھر آخر میں یعنی یہ کمال کے ویسے شاعر یہی کرتا ہے، بہت بڑی بات ایک مصرے میں، لیکن آج کے جدید دور کے مفکرین بھی کہتے ہیں کہ کتنا کمال تھا کہ آپ کہتے ہیں اتنا بڑا منظر ہے، وہ یہ کہ جب میں قیامت کے دن یا قبر میں جو ہے وہ جب فرشتے آئیں گے اور فرشتے مجھ سے کہیں گے کہ بھائی کیا کہتے رہے، تمہارا کیا کہنا تھا، تمہاری کیا باتیں تھیں، تو میں ان کو بھی جو ہے نا بس یہ سناؤں گا، تو مجھ سے خدمت کے قدسی کہے ہاں رضا، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام۔ تو ایک پورا منظر ہے جو ان کی قبر کا ہے، فرشتوں سے گفتگو کا ہے، سلام جواب کا ہے، ایک مصرے میں انہوں نے کہہ دیا کہ خدمت کے قدسی کہیں گے تو انہیں بھی یہی سناؤں گا، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام۔ تو ان کا کوئی قصیدہ ہو، کوئی حاضری ہو بارگاہ رسالت میں، منظوم اعتبار سے امام احمد رضا خان نے اس میں کمال کیا ہے، اللہ ان کی مرکت پہ کروڑوں رحمتیں نازل فرمائے۔ آمین۔ جس طرف اٹھ گئی دم میں دم آ گیا، اس نگاہ عنایت پہ لاکھوں سلام۔ اور کیا کیا شعر کہے ہیں اعلیٰ حضرت نے، تو میں تو حیران ہوتا ہوں جب بھی سلام رضا سامنے آتا ہے تو کمال انداز میں حضور کے شمائل اس طرح رقم کی ہے جیسے جس کو بار دو عالم کی پرواہ نہیں، جس کو بار دو عالم کی پرواہ نہیں، ایسے بازو کی قوت پہ لاکھوں سلام، ایسے بازو کی قوت پہ لاکھوں، ایسے ایسے اشعار ہیں اس میں کہ جس کی تسکین سے روتے ہوئے ہنس پڑے، اس تبسم کی عادت پہ لاکھوں سلام۔ کیسے کیسے حضور علیہ السلام کے انداز کو انہوں نے، اور بہت ہی کمال انداز۔ میں تو اگر اشعار پیش کروں گا فیضان بھائی کہے جا رہے ہیں، میں چاہتا ہوں سوال کی جانب جاؤں چونکہ وقت بہت کم رہ گیا۔ یہ فرمائیے گا حضرت کہ مدینہ منورہ کا ذکر جس انداز میں اعلیٰ حضرت نے فرمایا اور جتنے خوبصورت اور دلنشیں استعاروں سے مزین کیا ہے اپنے اشعار میں، مدینہ پاک کے ذکر کے حوالے سے کیا فرمائیے گا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کا دم بھرنے والا ہر فرد حضور علیہ السلام کے مبارک شہر سے بھی اپنی محبتوں کا اظہار کرتا ہے۔ سبحان اللہ۔ تو اعلیٰ حضرت عظیم المرتبت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے جہاں حضور علیہ السلام کے حسن و جمال کو، آپ کے خصائل کو، آپ کے شمائل کو، آپ کی عظمتوں کو، آپ کی رفتوں کو بیان کیا ہے، تو وہیں اعلیٰ حضرت نے حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے شہر کا تذکرہ بھی اسی انداز میں کیا، اور شہر نبی سے آپ کی جو محبت ہے اس کا اظہار انہوں نے اس ایک اعتراض کا جواب اس انداز میں دیا، کہتے ہیں کہ طیبہ نہ صحیح افضل، مکہ ہی بڑا زاہد، مکہ ہی بڑا زاہد، ہم عشق کے بندے ہیں، کیوں بات بڑھائی، کیوں بات بڑھائی۔ یعنی یہ جواب دے دیا کہ افضل کس کو کہنا ہے کس کو نہیں کہنا ہے، تو ہم تو عشق کے بندے ہیں، اس بات کو آگے نہ بڑھاؤ، ہم تو طیبہ کو، یہ تو طیبہ کی محبت کا اثر ہے، ورنہ کون روتا ہے لپٹ کر در و دیوار کے ساتھ۔ حافظ مظہر الدین مظہر جی، صاحب انہوں نے کتنے خوبصورت انداز میں لفظوں میں اس شہر مکہ اور اس کی در و دیوار کی کیفیت کو بیان کری۔ اعلیٰ حضرت عظیم المرتبت نے جو استعارے استعمال فرمائے اور حضور علیہ السلام کے اس مبارک شہر کے تذکرے کیے، آپ دیکھیں مکۃ المکرمہ میں کھڑے ہو کر مدینہ المنورہ کا تذکرہ جب کر رہے ہیں، مدینے کے خطے خدا تجھ کو رکھے، غریبوں فقیروں کے ٹھہرانے والے، اور حرم کی زمین ہے قدم رکھ کے چلنا، ارے سر کا موقع ہے وہ جانے والے، اور پھر حج ادا کر کے کہہ رہے ہیں حاجیوں آؤ شہنشاہ کا روضہ دیکھو، کعبہ تو دیکھ چکے کعبے کا کعبہ دیکھو، غور سے سن تو رضا کعبہ سے آتی ہے صدا، میری آنکھوں سے میرے پیارے کا روضہ دیکھو۔ یہاں میں وہ بات بھی عرض کرنا چاہتا ہوں کہ مدینہ تو رسول میں موجود ہیں، اور ایک شخص نے جب آ کر کہا کہ ساری زندگی اشعار کہتے رہے، محبت کے کلمات کہتے رہے، کبھی زیارت بھی کی ہے، تو جب دل تڑپا ہے تو حضور کی بارگاہ میں حاضر ہو کر پھر انہوں نے شہر مدینہ کو ذکر کیا، مصطفیٰ کی بارگاہ کو ذکر کیا، اپنی عاجزی کو پیش کیا۔ وہ سوئے لال ازار پھرتے ہیں، تیرے دن اے بہار پھرتے ہیں، جو تیرے در سے یار پھرتے ہیں، در بدر یوں ہی خار پھرتے ہیں۔
اس گلی کا گدا ہوں میں جس میں مانگتے تاجدار پھرتے ہیں. تمام اشعار کہنے کے بعد مکتے میں تو کمال ہی کر دے. کوئی کیوں پوچھے تیری بات رضا تجھ سے کتے ہزار پھرتے ہیں. یہی وجہ تھا, یہی کیفیت تھی. اور پھر اس کے بعد جب حضور کا جلوہ ہوا, حضور کا دیدار ہوا, تو اب گویا کہ حضور کو دیکھ رہے تھے اور کہتے تھے سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے. یعنی جب مخاطب ہو رہے ہیں اور مخاطبہ ہے تو ظاہر سی بات ہے کہ حضور علیہ السلام کا جلوہ سامنے. سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے, باغ خلیل کا گل زیبا کہوں تجھے. اللہ رے تیرے جسم منور کی تابشیں, اے جان جاں میں جان تجلا کہوں تجھے. تیرے تو وصف عیب تناہی سے ہیں بری, حیران ہوں میرے شاہ میں کیا کیا کہوں تجھے. لیکن رضا نے ختم سخن اس پہ کر دیا, خالق کا بندہ مسئلہ ہی حل کر دیا آقا کہوں تجھے. تو اعلیٰ حضرت عظیم المرتبت نے مدینہ المنورہ سے اپنی محبتوں کے اظہار فرمائے, اور پھر اس اظہار کے نتیجے اس انداز میں ملے کہ وہیں بارگاہ رسالت میں دیدار کے اس عظیم فیض سے مشرف ہوئے, اور پھر ان کے بعد نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے جلووں میں گم ہو کر پھر اپنی مزید شاعری کو آگے بڑھایا. تو نتیجہ یہی نکلتا ہے جیسے کہ علامہ صاحب نے بھی فرمایا کہ اعلیٰ حضرت کے اشعار گویا کہ ایسے ہی لگتے ہیں کہ ادھر اعلیٰ حضرت شعر کہتے تھے اور ادھر بارگاہ رسالت سے مقبولیت کی سند انہیں مل جاتی تھی, کہ آج بھی ان کے جملہ اشعار ان سے محبت کا اظہار کرنے والے اپنی زبان پر جاری کر کے مصطفیٰ سے اپنی محبت کے اظہار کے دعوے کا بہت شکریہ ادا کروں گا. علامہ صاحب آپ تشریف لائے, علامہ صاحب آپ کی تشریف آوری کا بہت شکریہ. اور شہنشاہ بغداد سے جو وابستگی ہے اور سرکار کی بارگاہ میں جو ان کا توسل پیش کرنے کا انداز ہے کہ تیری سرکار میں لاتا ہے رضا اس کو شفیع, تیری سرکار میں لاتا ہے رضا اس کو شفیع, جو میرا غوث ہے اور لاڈلا بیٹا تیرا, جو میرا غوث ہے اور لاڈلا بیٹا تیرا. اللہ تعالیٰ کروڑوں کھربوں رحمتوں کا نزول فرمائے حضرت اعلیٰ حضرت عظیم البرکت مجدد دین و ملت پروانہ شم رسالت مولانا شاہ احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ پر, کہ جنہوں نے اپنے منظوم اور منصور تمام علوم سے اس بات کو ظاہر فرمایا کہ میں ایک سچا عاشق رسول ہوں. ایک عاشق رسول کو کیسا ہونا چاہیے, یہ اعلیٰ حضرت کی شخصیت کو دیکھتے ہوئے ہمیں ضرور فالو کرنا چاہیے. اللہ تعالیٰ ان کی قبر پر اپنی رحمتوں کا نزول فرمائے. خدا رحمت کند این عاشقان پاک تینت را. اسی کے ساتھ اپنے میزبان محمد رئیس احمد کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.